اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ میں نے جیسے سب کے لیے ٹائمر چلایا تھا، اپنے لیے بھی چلا لیا اور سامنے بھی رکھے ہوں، لیکن الارم نہ پہلے لگایا تھا، اب نے لگایا ہے۔ بہت کم وقت میں جلدی سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جس سورہ کی تلاوت کی ہے، اب ہم سب اس سورہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس کی تفسیر بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب دشمنوں نے ساری چالیں چلنے کے بعد دیکھا کہ اسلام رکتا نہیں ہے، لالچ دی، الزام تراشیاں کیں، دھمکایا، سبھی کچھ کا ڈالا دشمنوں نے مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اعلان کے بعد، لیکن اسلام بڑھتا رہا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے، اور دشمن مایوس ہو گیا کہ اب یہ روکے نہیں رک رہے ہیں۔ تو پھر اب دشمن کو ضرورت تھی کہ وہ کوئی ایسا سلوگن دے کہ جس کے ذریعے سے اس کی پارٹی مایوسی کا شکار نہ ہو کہ اسلام تو روکے نہیں رک رہا ہے۔ تو یہ جو پیغمبر کے اپوزٹ پارٹی والے ہیں، ان کو کوئی سلوگن دینا تھا، تو انہوں نے سلوگن یہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ان کا دین پھیل ضرور گیا ہے اور ہمارے مکے والے بہت سے مسلمان ہو گئے ہیں، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے ان کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ یہ سلوگن دیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نعمتوں کی کثرت سے نوازا ہے، آخرت و دنیا کی ساری نعمتیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت سے نوازا ہے۔ اب قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی بہت سی دلیلیں ہر طرف ملتی ہیں، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سادات کو قتل کرنے، ان کے خون کے گارہ بنانے، ان کو جیلوں میں قید کر کے مار ڈالنے کے ہزاروں کوششوں کے باوجود حکومتوں کی، آج پوری دنیا میں سادات کا کثرت سے موجود ہونا، یہ خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن کہہ رہا تھا کثرت اولاد سے نوازا ہے۔ اور اس کثرت کو کس کے ذریعے اللہ نے عطا کیا؟ فرزند فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے اپنے رسول کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے دو بیٹے دیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام سید الشہداء، اور یہ کثرت اولاد انہی کے ذریعے نصیب ہوئی، انہی میں سے ایک آقا کی آج ولادت کی تاریخ ہے۔ لیکن ایک بات جو یہیں پہ آپ کے ذہنوں تک بہت تیزی سے منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن نے کیا کہا؟ ان کا دین چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے تمہیں کثرت اولاد سے نوازا ہے، تم نہیں، تمہارا دشمن جو ہے اس کا سلسلہ نسل مٹ جانے والا ہے۔ آج ابو لہب کی اولاد مجھے چاہیے تو نہیں، جو حکومت ان کے ہاتھوں کرے گی۔ تو دو سچائیاں ثابت کر دیں پیشین گوئی قرآن کی، ایک ان کا ہونا اور ایک ان کا نہ ہونا، دونوں سچائیاں۔ مگر ایک چیز ہوتی گواہی، ایک گھر والوں کی گواہی، ایک دوستوں کی گواہی، دشمنوں کی گواہی۔ اعلیٰ کوالٹی گواہی سرکار کی ہوتی ہے کہ دشمن بھی مجبور ہو جائے اقرار کرنے پر۔ تو میں اس گواہی کا ایک نمونہ یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ اسلام کی تبلیغ کے پہلے دن نہیں آیا، دین اتنا پھیل گیا کہ دشمن مایوس ہو گیا کہ اب یہ دین تو پھیلا چلا جا رہا، تب کہا کہ کبھی نہیں چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب دین پھیل گیا تھا، سوال یہ ہے جو پھیلا دین، جو مکے میں لوگ مسلمان ہوئے، وہ پیغمبر سے کیا رشتہ ان کا ہے اور وہ کیا کہلائیں گے؟ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں سب پیغمبر کے پاس آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو سب کیا کہلائیں گے؟ اصحاب نبی، صحابی، اصحاب نبی کہلائیں گے۔ تو اچھی بڑی تعداد میں اصحاب موجود تھے نا، مگر دشمن دین کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا دین چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ دشمن کی گواہی ہے کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ دین نبی اصحاب سے چلنے والا نہیں ہے، دین نبی اولاد پیغمبر سے چلنے والا ہے۔ اور آج اسی میں سے ایک امام تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تین چیزیں ہیں جو
عرب کی دنیا میں کل تھیں اور آج بھی کسی حد تک باقی. ہمارا تو ایک سیدھے سیدھے نام ہوتا ہے بس, جو ماں باپ نے نام رکھ دیا اور رکھ دیا. نام رکھا جواد حسین, ان سے بڑا کنجوس کوئی نہیں. نام رکھا شجاعت علی, ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں. نام رکھا وفادار عباس, ان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں. نام رکھا امانت حسین, ان سے بڑا خائن کوئی نہیں. تو ماں باپ نام کیوں رکھتے ہیں؟ تمنا ہوتی ہے کہ ایسا بن جائے. امانت حسین نام رکھے امین نکلے, وفادار شجاعت حسین نام رکھے بہادر نکلے. ہوتا کچھ ہے اور نام کچھ رکھے جاتے ہیں. یہ نام میں اور شخصیت میں مطابقت نہیں ہوتی ہماری دنیا میں. اس لیے کہ جو نام رکھنے والا ہے اسے جو بچہ ہے یہ کیا بنے گا وہ پتہ نہیں, اور اسے جب پتہ نہیں ہے تو اپنی تمناؤں پہ نام رکھتا ہے. تو جو نانے والا ہے وہ خالی ہاتھ ہے, وہ ابھی کچھ لے کے نہیں آیا. آگے وہ کنجوس نکلے گا کہ سخاوت مند نکلے گا, بزدل نکلے گا, بہادر نکلے گا, کچھ پتہ نہیں, خالی ہاتھ. اور نام رکھنے والا جانتا نہیں آگے کیا بننے والا ہے. تو یہ جہالت سبب بنتی ہے, ادھر نام رکھنے والے کی بے خبری, اور ادھر جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کو کچھ لے کے نہیں آیا ہے. لیکن تیزی سے متوجہ ہیں آپ, یہ ہمارے غیر معصوم دنیا کی مصیبت ہے. مگر معصوم دنیا میں جب نام رکھا جاتا ہے تو جو نام ہوتا ہے وہی شخصیت ہوتی ہے. نام علی رکھا گیا تو ان سے اونچا کوئی نہ دکھائی دے گا. نام حسن رکھا گیا تو ان سے حسین کوئی نہ دکھائی دے گا. نام محمد رکھا گیا تو ان سے بڑھ کے اللہ کی لیے تعالیٰ کی تعریف کوئی نہ دکھائی دے گا. تو ان کے نام میں اور ان کی شخصیت میں بھی مطابقت ہوتی ہے. اب اس کے بعد اس دنیا میں, عرب دنیا میں دو چیزیں اور ہوتی ہیں, ایک نام, ایک لقب اور ایک کنیت. کنیت ہوتی ہے اگلی نسل میں جو آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں ان کے مناسبت سے نام رکھنا. مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی کنیت مشہور ترین ہے ابو الحسن, اور حضرت زہرا جب لوگوں کے سامنے پکارتی تھی تو احترام سے کہتی تھی ابو الحسن, لیکن روایات ہے جب گھر کے اندر پکارتی تھیں تو وہ لہجہ ابو الحسن والا نہیں رہتا تھا, اپنائیت اور پیار بھرا لہجہ ہو جاتا تھا. حضرت زہرا نے سلیقہ سکھایا, گھر کے اندر ایک دوسرے سے اپنائیت کے, محبت کے لہجے میں بات کرو, لیکن باہر نکلو تو ایک دوسرے کے لیے احترام کے لہجے میں بات کرو. آج ہمارے ہاں یہ بھی رسم ٹوٹ گئی اور نئی چیز آ گئی کہ بیوی 6 سال چھوٹی ہوں, چاہے 5 سال چاہے 1 سال, وہ ان کا نام لیں گی ان کا نام لیں گے. احترام کا رشتہ ادھر بتایا گیا. ابو الحسن کنیت. تیسری چیز ہے لقب. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم, ان کے بیٹے قاسم جو دنیا میں نہیں رہے. محمد ان کا نام جو اللہ نے رکھا, اور مصطفیٰ ان کا مشہور ترین لقب, چنے ہوئے. اسی طرح سے ابو الحسن علی مرتضیٰ. اسی طرح سے سارے امام کی صورت ہے. ہمارے دوسرے امام کا اسم گرامی حسن, اور کنیت مجتبہ, لقب مجتبہ. سارے امام کا کوئی نہ کوئی لقب ہے. تیسرے امام کا معروف ترین لقب سید الشہداء, چوتھے امام کا معروف ترین لقب زین العابدین, پانچویں امام کا باقر علم النبیین, الصادق, الکاظم, الرضا. ہمارے دوسرے امام کا لقب کیا ہے؟ مجتبہ. جو مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا, وہی مجتبہ کے معنی ہے چنا ہوا. کوئی لقب اور کسی امام کا نہیں ملتا جو پورے اس کردار کو پیش کر دے جو رسول کا کردار تھا. وہی حسن مجتبہ ہیں. مصطفیٰ ان کا لقب ہے تو مجتبہ ان کا لقب ہے. یہ دہرایا گیا ہے, اس سیرت کو دہرایا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ان کے القاب ہیں میں اسی کی روشنی میں 2-3 باتیں کہہ کے, جو ہمارے امام کے مشہور القاب ہیں ان میں 2 لقب ہیں جن سے ہم لوگ کم واقف ہیں, جن سے تاریخ کی دنیا اور سیرت کی دنیا واقف ہے, اور علماء کی دنیا اور دشمنوں کی دنیا. ان میں ایک آپ کا لقب مشہور تھا اور ہے کریم و اہل البیت. اہل بیت کے گھر میں ہر ایک کھلے ہاتھ کا تھا. گھر میں فاقے ہوتے رہیں لیکن دروازے سے کوئی ہاتھ خالی ہاتھ واپس نہ جائے گا. تھے سب کریم, تھے سب کرم والے, مگر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت اتنی دشمن کے سامنے آئی کہ دوست و دشمن سب کو کہنا پڑا کہ جو اہل بیت کا گھرانہ جو سب کھلے ہاتھ کے ہیں, ان میں بھی جو کریم ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے. اور ان کا کرم کا حال یہ تھا کہ دشمن بھی ان سے ہار گیا تھا.
کسی نے کہا کہ آپ تنگ دست ہیں، دشمن نے ان پر بہت پابندیاں لگا رکھی تھیں، تنگ دستی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں آج بھی ہمارے درمیان دسترخوان امام حسن کے نام سے ایک چیز موجود ہے جو شرعاً کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کی یادگار کے طور پر نہ اس کی کوئی تاریخ معین ہے، نہ کوئی وقت معین ہے، نہ کوئی طریقہ۔ ان کے ہاں کوئی دسترخوان بچھایا نہیں جاتا تھا، دروازہ کھلا ہے، بھوکا آئے کھانا کھائے جائے۔ بہت سے واقعات ہیں اس میں۔ تو کریم و اہل البیت بے انتہا سخاوت فرماتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ مولا آپ کے آمدنی کم ہے، دشمن نے پابندیاں لگا رکھی ہیں اور خرچ آپ اتنا کرتے ہیں، تھوڑا ہاتھ روک کے کیجئے۔ سیرت کا نمونہ آج کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا ہاتھ روک کے چلیے۔ تو امام نے کہا دیکھو بھائی، ایک عادت میری ہے، ایک عادت میرے خدا کی ہے، میں اپنی عادت بدلوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا کہیں اپنی عادت نہ بدل دے۔ پوچھا کیا ہے مولا؟ کہ میری عادت یہ ہے اور میرے خدا کی عادت یہ ہے کہ میرے خدا کی عادت یہ ہے کہ مجھے بے حساب دیتا ہے، اور میری عادت یہ ہے کہ جو مجھے دیتا ہے اس میں سے کچھ اس کی راہ میں دیتا ہوں۔ اس کی عادت ہے مجھے دیتا ہے اور میری عادت ہے اس میں سے کچھ اس کی راہ میں دیتا ہوں۔ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ میں اپنی عادت بدل دوں تو کہیں وہ اپنی عادت نہ بدل دے، لہذا مجھے اس سے ملے ہوئے سے دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ دیتا رہے۔ سبحان اللہ۔ کریم اہل البیت دشمن سے اقرار اتنی فیاضی کرتے تھے کہ معاویہ امیر شام جو آپ کے مقابلے میں تھا، جس کے ہاتھ میں بیت المال تھا، بے حساب وہ بانٹتا تھا اپنا خریدنے کے لیے، مگر وہ اس کے بعد بھی ہار گیا۔ تو اس نے وہی جو ابھی بات آ رہی تھی کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس نے چال چلی، اس کی چال کو ادھر سے واپس آنا ہی چاہیے تھا، اس نے مکاری کی چال چلی اور مذہب کا حوالہ دیا۔ اس نے لکھا کہ دیکھیے ایک چیز ہے قرآن مجید میں اسراف اور ایک چیز ہے تبذیر، دونوں میں بہت فرق بھی نہیں اور ہے۔ اسراف یعنی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کے برباد کرنا۔ ہماری شادی میں ولیمہ کھلانے کی 50 آدمی کی طاقت ہے، ہم 200 کو بلائیں، 2 ڈشوں کی طاقت ہے، 25 ڈشیں لگا رہے ہیں۔ اپنی حیثیت سے، حیثیت دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اسراف ہے اپنی حیثیت زیادہ خرچ کرنا اور برباد کرنا۔ تبذیر ہے نعمت خدا کو برباد کرنا، جو آج ہمارے ولیموں میں ہو رہا ہے، بفے سسٹم میں خاص کر کے۔ جب گئے تو بھوک لگی ہے، اگر بھوک لگی اور ہوٹل چلے جائیے اور آرڈر دیجئے تو آدمی جتنا کھا سکتا ہے اس سے 4 گنے کا آرڈر دیتا ہے۔ یہ تجربہ میرا ذاتی بھی ہے۔ تو جو آدمی بفے سسٹم میں جب بھوکا ہوتا ہے لینے جاتا ہے تو پلیٹ بھر لیتا ہے مارے بھوک کے، اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہیں دوبارہ ختم نہ ہو جائے، لہذا بھر لیتا ہے اور اس کے بعد پکا عینی مشاہدہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ جو ہمارے آج کل کے ولیمے، اور استغفر اللہ، افسوس ہمارے فاتحے بھی ولیمے جیسے ہو رہے ہیں، ڈشیں بدلی جا رہی ہیں، زردہ وہاں تھا، یہاں بھی وہی چاول پکے، رنگ بدل دیا گیا، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ابھی میں نے دیکھا بفے سسٹم پہ 40ویں کے سیوم کے کھانے بھی ہوتے دیکھے، کہیں سے غم کا تاثر باقی نہیں رہ گیا۔ تو اس میں پھر کھانا پھینکا جاتا ہے، کم از کم 25% کھانا پلیٹوں سے پھینکتا ہے، اور اس کے بعد جو برباد ہوتا ہے وہ الگ برباد ہوتا ہے۔ تو اسراف و تبذیر دونوں بری چیزیں ہیں۔ اب معاویہ مکار ہے، اس نے چال چلی مذہب کے نام پہ حسین امام کی سخاوت روکنے کی۔ اس نے ایک بہت چھوٹا سے جملہ لکھ کے بھیجا، مگر علی کے بیٹے کو لکھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ علی کا بیٹا ہے۔ جیسے کلمات قصار ہمارے مولا کے ہیں، نہج البلاغہ کا تیسرا اور سب سے جامع سیکشن اور سب سے مختصر سیکشن، آپ پوری نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا آخری سیکشن جو صرف چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مولا کے اور بہت آسانی سے یاد ہوتے ہیں، ان کو ضرور پڑھیے اور انہیں پڑھ کے پھیلائیے۔ آج دشمن ان کے نام پر جھوٹی باتیں مولا کے نام پہ منسوخ کر کے نہج البلاغہ کے نام پہ پھیلا رہا ہے۔ تو اس نے ایک چھوٹا جملہ لکھا امام حسن کا، لا خیر فی الاسراف، گویا آپ بہت فضول خرچی کر رہے ہیں حیثیت زیادہ، اور اسراف میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ امام نے اسی کے جملے کو پلٹ کے اسے لکھ دیا۔ اس نے کیا لکھا تھا؟ لا خیرہ، لا خیرہ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا، وہی لا خیرہ ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیرہ فی الاسراف، البتہ یہاں لا خیرہ جو کہتے ہیں بالکل صحیح معنی میں ہے، ورنہ ہمارے یہاں حالات الٹ گئے، مذہب کچھ کہتا ہے ہم کچھ کہتے ہیں۔ جب آپ بلا وجہ میں آپ کو دشمن ہو جاؤں، کوئی تعلق نہیں کسی طرح کا، نہ پٹی داری ہے، نہ خاندانی مجڑا، کچھ بھی نہیں، نہ پڑوس، بلا وجہ آپ کی دشمنی پتا رہا ہوں تو کہتے ہیں جب بغض للہ ہی ہے۔ بغض للہ ہی نہیں ہے، یہ بغض
بغض للہ اور حب للہ اچھی چیز ہے. اللہ کہتا بس محبت کرو کسی سے تو اللہ کے لیے, دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. تو بغض للہ ہی اچھی چیز ہے, ہم نے اسے برا بنا دیا. تو اسی طرح سے اس نے کہا, اس نے لکھ کے بھیجا, امام نے اس کو پلٹا اس جملے کو, اس نے لکھا کہ لا خیر فی الاسراف, اسراف اور فضول خرچی اور حیثیت زیادہ خرچ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. دو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں, ان کو آپ متوجہ ہو جائیں گے تو میں پھر ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر. میں بھول گیا اور یہ ڈکلائن کر رہا ہوں اور ہو نہیں رہا, ہو گیا الحمدللہ. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر. تو امام نے اس کو جواب دیا, بالکل اسی کے جملے کو واپس کر دیا. اور واپس کیا کیا, اس نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف, اسراف اور خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے. امام نے اسی جملے کو پلٹا, لا اسراف فی الخیر, کار خیر میں کوئی فضول خرچی ہے ہی نہیں. رسم و رواج نبھانے میں نہیں, اصلی کار خیر میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. یہ ہے کریم اہل بیت, اور ان کا دوسرا لقب ہے حلیم اہل بیت. بس بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اپنے امام کی معرفت, حلم کہتے ہیں بردباری جسے کہتے ہیں, یعنی جہاں آدمی کو چڑھایا جائے, غصہ دلایا جائے, تپایا جائے, پھر بھی وہ جھلاٹ کا شکار نہ ہو, جھنڈلائے نہیں, غصہ نہ کرے. سبحان اللہ, عرفی صاحب اس لیے کہہ رہے کہ تم بہت جھلاتے ہو, مگر اپنے کو نصیحت بھی کرتا رہتا ہوں میں. حلیم و اہل البیت, ان میں سے سب کو تنگ کیا گیا مگر سب نے برداشت کیا. مگر امام کو جس طرح دشمن نے نہیں, جب آپ نے سلو کی ہے جو اس وقت جو علی والے تھے, چاہے نام کے علی والے رہے ہوں, ان کی جان بچانے کے لیے, ایک وجہ یہ بھی تھی. لیکن انہی کا ماننے والا کہتا ہے السلام علیکہ یا مذل المومنین, آپ پہ سلام ہو مومنین کو ذلیل کرنے والے. ایسے شخص کے سامنے بھی صبر کرنا. یا آپ روز ہمیشہ سنتے آئے ہیں, وہ شام سے آیا ہوا گالیاں دے رہا تھا, جب دے چکا تھک گیا تو امام نے کہا اس نے آخر میں کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ضرورت ہے. تو یہ حلیم اہل بیت ہے, جن حالات سے وہ آپ کے دشمن کے ساتھ دوست کر رہے تھے, اس میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا, اس میں آدمی غصہ ہو جاتا, اس میں آدمی ڈپریشن شکار ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن ہم نے انتہائی درجہ قوت برداشت کی, اور بات کر رہا ہوں اس جگہ پہ دشمن کی گواہی. جب امام کی شہادت ہوئی تو مروان جو بدترین دشمن تھا اہل بیت کا, اور اسی کے اولاد بعد میں جب معاویہ ابن یزید نے انکار کر دیا کہ میں اس ظالم حکومت کا وارث نہیں بنوں گا, تو یہی مروان کا خاندان ملعون ہے جو آگے آیا ہے, جس نے بنی امیہ کی عبد الملک ابن مروان سے آگے چلی نسل. یہ وہی مروان ہے جس کو امام رسول نے نکالا تھا. بہرحال اس کے بعد بہت ہی خرابیاں ہیں. وہ امام کو انتہائی درجہ اذیت پہنچاتا تھا, لیکن شہادت کے بعد امام کے تابوت کو کاندھا دے رہا تھا, پیچھے پیچھے چل رہا تھا. لوگوں نے کہا تم نے زندگی بھر تو اتنا چڑھایا اور اب کاندھا دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں سنو میں کس کو کاندھا دے رہا ہوں. میں نے اس دشمن کے جملے لکھے ہیں کہ اس نے ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر, ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام. اس نے جو کہا اس کا یہ تھا کہ ہاں میں بے شک ان کو ستاتا تھا, مگر میں انہیں ستا رہا تھا جو قوت برداشت کے پہاڑ تھے. چونکہ وہ برداشت کرنے کے پہاڑ تھے تو میں مرنے کے بعد اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں اسے تنگ کر رہا تھا جو قوت برداشت کا ہمالیہ تھا. آئیے معصومین کی بارگاہ کا واسطہ دے کے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق اور اس کو جاننے کی توفیق عنایت فرما. ماہ رحمت و مغفرت ہے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہماری مرحومین پر خصوصیت سے اپنی رحمت نازل فرما, ان کی مغفرت فرما. ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما. ظلم و ستم پھر اس زمین پر اتنا پھیلا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. پروردگار ان مظلومین کی حفاظت فرما. اب سیریا کی تباہی کے بعد یمن پر نشانہ ہے, یمن کے بعد عراق پر, عراق کے بعد جمہوریہ اسلامی ایران پر. مالک ان دشمنوں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما. اور جو سیریا میں روزانہ پھر وہی کام کر رہے ہیں جو داعش نے عراق میں کیا تھا چولہ بدل کے, ان کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما. دین اسلام کی اور مسلمین کی حفاظت فرما.
नफाक व कुफ्र को सरनगू फरमा, असर ग़ैबत में दीन के खिदमतगार उलमा की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर के हालात फराहम फरमा, हमें तौफ़ीक़ दे के बाद ज़हूर उनकी खिदमत में हाज़िरी दे सकें और उनके नासिरों में शामिल हो सकें। इस पर हम दुआ ख़त्म करते हैं। आइए मिल के हम बारगाह मालिक में अपनी मुसीबतों की फ़रियाद करते हुए ज़माने के इमाम की खिदमत में भी अपनी फ़रियाद पेश करें। जामा इमामिया के तुल्लाब शुरू करेंगे। इलाही अज़म अल बला।